بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر ہمارا آج کا سبق 2 سوالات اور ان کے جوابات کے اوپر مشتمل ہوگا۔ یہ سوالات گزشتہ اسباق کے اوپر وارد ہوتے ہیں جن کا آج کے سبق کے اندر جواب دیا جائے گا۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے علم کی تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم کرتے ہوئے تصور کو پہلے اور تصدیق کو بعد میں ذکر کیا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ تصور اور تصدیق جب یہ دونوں علم کے قسم ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تصور کو تصدیق کے اوپر مقدم کیا گیا؟ تصور کا ذکر پہلے اور تصدیق کا ذکر بعد میں کیا، تصدیق کو تصور کے اوپر مقدم کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مصنف نے جواب دیا ہے۔ جواب سے پہلے ایک آپ تمہیدی مقدمہ سمجھ لیں کہ ایک شے جو دوسری شے کے اوپر مقدم ہوتی ہے تو اس تقدم کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تقدم ذاتی، نمبر 2 تقدم طبعی، نمبر 3 تقدم زمانی اور نمبر 4 تقدم وضعی۔ اب ان کی وضاحت سمجھیں۔ تقدم ذاتی یہ ہوتا ہے، تقدم ذاتی کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مؤخر مقدم کا محتاج ہو، نمبر 2 مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ ہو۔ مؤخر کے مقدم کا محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مؤخر کا وجود مقدم کے وجود کے بغیر نہ پایا جا سکے۔ پہلے مقدم کا وجود ہوگا اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ ہو۔ علت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مقدم کا وجود پایا جائے تو اس کے بعد مؤخر کا وجود پایا جانا ضروری ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقدم تو پایا جائے اور مؤخر نہ پایا جائے۔ یہ جو تقدم ہوتا ہے یہ تقدم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی آپ مثال سمجھیں، مثلا جس طرح طلوع شمس یہ وجود نہار پر مقدم ہے اور وجود نہار طلوع شمس سے مؤخر ہے۔ یہاں طلوع شمس کو جو تقدم حاصل ہے وجود نہار کے اوپر، یہ تقدم ذاتی ہے، کیونکہ مؤخر یعنی وجود نہار یہ مقدم یعنی کہ طلوع شمس کا محتاج ہے، کیونکہ سورج پہلے طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہو تو پھر دن موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح مقدم یہ مؤخر کے لیے علت تامہ بھی ہے، یعنی جب سورج طلوع ہو تو اس کے بعد دن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تو طلوع ہو لیکن دن ابھی موجود نہ ہو۔ دوسرا ہے تقدم طبعی۔ تقدم طبعی کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، یعنی مؤخر مقدم کا محتاج تو ہوتا ہے کہ مؤخر مقدم کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، لیکن مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہیں ہوتا کہ جب مقدم پایا جائے تو اس کے بعد مؤخر کا پایا جانا ضروری ہو۔ علت تقدم طبعی کے اندر یہ دوسری چیز نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ مثلا تصور کو تصدیق کے اوپر جو تقدم حاصل ہے تو یہ تقدم طبعی ہے، کیونکہ یہاں جو مؤخر ہے یعنی کہ تصدیق، یہ مقدم یعنی تصور کا محتاج تو ہے لیکن تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے۔ تصدیق کس طرح تصور کی محتاج ہے؟ وہ اس طرح کہ تصدیق کے اندر 2 مذہب پائے جاتے ہیں۔ ایک مذہب ہے امام رازی کا اور دوسرا مذہب ہے حکماء کا۔ امام رازی کے نزدیک تصور تصدیق کی جز بنتا ہے، جبکہ حکماء کہتے ہیں کہ تصور تصدیق کے لیے شرط ہے۔ بہرحال تصور تصدیق کی جز ہو یا تصور تصدیق کے لیے شرط ہو، اگر جز ہو تو کل وہ محتاج ہوتا ہے جز کا، اور اگر شرط ہو تو مشروط بھی شرط کا محتاج ہوتا ہے۔ تو تصدیق یہ بہر کیف تصور کا محتاج ہے، لیکن تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے کہ جب تصور پایا جائے تو اس کے بعد تصدیق کا پایا جانا ضروری ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ تصور تو ہے لیکن
تصدیق نہیں ہے. تصور پایا گیا لیکن تصدیق نہیں پائی گئی. جس طرح تصور کرتا ہے یا قرآن کا تصور کرتا ہے تو یہ تصور تو ہے یہاں لیکن تصدیق نہیں ہے. تیسرا تقدم ہے تقدم زمانی. تقدم زمانی کا مطلب یہ ہے کہ مقدم کا زمانہ مؤخر کے زمانے سے پہلے ہے. جس طرح کہ مثلا صحابہ کرام کا زمانہ ہمارے زمانے سے پہلے ہے تو صحابہ کرام کو ہم سے تقدم زمانی حاصل ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ ہمارے زمانے سے مقدم ہے. چوتھا تقدم کا قسم ہے تقدم وضعی. تقدم وضعی کا مطلب یہ ہے کہ مقدم کو مؤخر سے پہلے رکھ دینا. جس طرح کہ مثلا ہم اپنی لائبریری میں کتابوں کو ترتیب دیتے ہیں تو کتب تفسیر کو ہم کتب حدیث کے اوپر مقدم کرتے ہیں، یعنی کتب تفسیر کو پہلے اور کتب تفسیر حدیث کو ہم بعد میں رکھتے ہیں. تو یہ جو کتب تفسیر کتب حدیث کے اوپر تقدم حاصل ہے تو یہ تقدم وضعی ہے. یہ تھی تمہید. اس تمہید کے بعد آئیے جو اشکال اور اعتراض ہوا تھا اس کے جواب کی طرف. اعتراض یہ تھا کہ تصور کو تصدیق کے اوپر کیوں مقدم کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے تمہیدی مقدمے سے جان لیا ہے کہ تصور کو تصدیق کے اوپر تقدم طبعی حاصل ہے، کیونکہ تصدیق تصور کا محتاج ہے لیکن تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. ایسا تقدم طبعی. تو چونکہ تصور کو تصدیق کے اوپر تقدم طبعی حاصل تھا، طبعاً تصور تصدیق پر مقدم تھا، تو ہم نے وضعاً بھی یعنی ذکر کے اندر بھی تصور کو تصدیق پر مقدم کر دیا تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے. تو یہ تھا پہلا اعتراض اور اس کا جواب. اب آئیے دوسرے اعتراض کی طرف جو کہ گزشتہ اسباق کے اوپر وارد ہوتا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب پیچھے منطق کی تعریف کی گئی تو اس میں فکری غلطی کا لفظ آیا. اسی طرح منطق کی غرض و غایت کو بیان کیا، اس کے اندر بھی فکری غلطی کا لفظ آیا. اور فکری غلطی کہتے ہیں اس غلطی کو جو فکر کے اندر واقع ہو. اسی طرح جب تصور اور تصدیق کی ضروری و بدیہی اور نظری و کسبی کی طرف تقسیم کی تو وہاں بھی نظر و فکر کا لفظ آیا تھا، کیونکہ ضروری و بدیہی اس تصور یا تصدیق کو کہتے ہیں کہ جو نظر فکر کے محتاج نہ ہوں، اور نظری و کسبی اس تصور یا تصدیق کو کہتے ہیں کہ جو نظر و فکر کے محتاج ہوں. اب سوال یہ تھا کہ نظر و فکر کس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح منطق کا موضوع بیان ہوا کہ منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں، مورف و قول اشارے اور دلیل و حجت. تو سوال یہ تھا کہ مورف و قول اشارے اور دلیل و حجت کس کو کہا جاتا ہے. تو آج کے سبق کے اندر مصنف نے اس دوسرے اشکال کا بھی جواب دیا ہے. تو پہلے یہ سمجھے کہ نظر و فکر کس کو کہتے ہیں. نظر و فکر کہتے ہیں کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے کوئی مجہول چیز حاصل ہو جائے، اس کو نظر و فکر کہتے ہیں. یہ امور معلومہ یا تو تصورات ہوں گے یا تصدیقات ہوں گی. اگر یہ امور معلومہ تصورات ہوں تو ان سے مجہول تصوری حاصل ہوگا، اور اگر یہ امور معلومہ تصدیقات ہوں تو ان سے مجہول تصدیقی حاصل ہوگا. اگر معلومات تصوریہ کو ترتیب دے کر مجہول تصوری حاصل ہو تو اس کو مورف و قول اشارے کہتے ہیں، اور معلومات تصدیقیہ کو ترتیب دے کر مجہول تصدیقی کو حاصل کیا جائے تو اس کو دلیل و حجت کہا جاتا ہے. تو نظر و فکر کی تعریف سے ہمیں مورف و قول اشارے اور دلیل و حجت کی بھی تعریف معلوم ہو گئی. کہ مورف و قول اشارے ان معلوم تصورات کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو ترتیب دیتے ہیں تو ان سے ہمیں کوئی مجہول تصوری حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جو معلوم تصورات ہیں ان کو مورف و قول اشارے کہا جاتا ہے. جس طرح کہ مثلا ہمیں الگ طور پر حیوان کا معنی معلوم ہو کہ حیوان کہتے ہیں جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں. نمبر 1 کہ وہ جوہر ہو. جوہر کہتے ہیں جو قائم بنفسی ہی ہو، اپنے قیام اور وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اس کو جوہر کہا جاتا ہے.
जिस तरह के मसलन एक है गुलाब का फूल और दूसरा है उसके अंदर का फूल और दूसरा है उसके अंदर खुशबू। तो गुलाब का फूल ये जौहर है और जो खुशबू है ये अर्ज है, क्योंकि गुलाब का फूल ये बजाते खुद मौजूद है, या अपने क़याम में किसी और शय का मोहताज नहीं है। लेकिन जो खुशबू है, खुशबू अपने वजूद में ये गुलाब के फूल की मोहताज है। ऐसी शय को अर्ज कहा जाता है। और जो चीज़ बजाते खुद कायम और मौजूद हो उसको जौहर कहा जाता है। तो हैवान के अंदर पहली चीज़ ये होती है कि हैवान जौहर होता है, और दूसरी चीज़ कि हैवान जिस्म होता है। जिस्म कहते हैं काबिल अबाद सलासा को, यानी जिसमें तूल, अर्ज और उमुक यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई निकल सके। तीसरी चीज़ हैवान के अंदर ये होती है कि वो जिस्म भी होता है और नामी होता है, यानी कि नमू पाने वाला, बढ़ने वाला होता है। और चौथी चीज़ होता है यानी उसके अंदर हवास होते हैं, यानी कि देखने, सुनने, सूंघने और छूने की हिस्स मौजूद होती है। पांचवी चीज़ हैवान के अंदर ये होती है कि वो मुतहर्रिक बिल इरादा होता है। ये हैवान का माना है कि जौहर, जिस्म, नामी, हसास, मुतहर्रिक बिल इरादा। तो फ़र्ज़ करें कि हमें हैवान का माना मालूम है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है नातिक। नातिक का माना भी अगर हमें मालूम हो कि नातिक कहते हैं दरियाबिंदा माकुलात को। फ़र्ज़ करें कि हमें ये दोनों मालूमाती जो तसव्वुरिया है ये हासिल हैं, हैवान का माना भी मालूम है और नातिक का माना भी मालूम है। अब हम इन मालूमात तसव्वुरिया को तरतीब देकर यूं कहते हैं कि हैवान नातिक। तरतीब मनती की रोशनी के अंदर हम देंगे कि हैवान जिन्स है, इसको पहले रखेंगे, और नातिक ये फसल है, इसको हम बाद में देंगे। और इस तरह तरतीब देकर हम कहें कि हैवान नातिक, तो इससे हमें इंसान जिसका तसव्वुर हमें पहले मजहूल था वो हासिल हो गया। तो ये जो मालूम तसव्वुरात हैं यानी कि हैवान और नातिक, इनको मौरिफ़ कौल शारे कहा जाता है। दलील हुज्जत उन मालूम तस्दीकात को कहते हैं कि जब हम उनको तरतीब दें तो उससे हमें कोई मजहूल तस्दीकी हासिल हो जाए। जिस तरह के मसलन हमें अलग तौर पर ये तस्दीक हासिल हो कि आलम मुतग़य्यर है, यानी कायनात इसके अंदर तग़य्युरात पैदा होते हैं। और नंबर 2 कि हर मुतग़य्यर चीज़ हादिस होती है। फ़र्ज़ करें कि हमें ये दो मालूमात तस्दीकिया पहले हासिल हों तो फिर हम इनको तरतीब दें मनती की मदद से। वो इस तरह के आलम मुतग़य्यर है, ये सुगरा है, इसको पहले ज़िक्र, ये सुगरा है, इसको पहले ज़िक्र करें। और हर मुतग़य्यर हादिस है, ये कुबरा है, इसको बाद में ज़िक्र करें। और यूं तरतीब देकर हम कहें कि आलम मुतग़य्यर है और हर मुतग़य्यर शय हादिस है, तो इससे हमें ये नतीजा हासिल होगा कि आलम हादिस है। तो ये जो तस्दीक है आलम हादिस है, ये हमें पहले मजहूल थी, और ये मजहूल तस्दीक हमें इन मालूमात तस्दीकिया से हासिल हुई है। नंबर 1 आलम मुतग़य्यर है और नंबर 2 हर मुतग़य्यर हादिस है। तो इन मालूमात तस्दीकिया को दलीलो हुज्जत कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक के अंदर हमने पढ़ा नंबर 1 कि तसव्वुर को तस्दीक के ऊपर क्यों मुकद्दम किया जाता है। नंबर 2 नज़र फ़िक्र और इसी तरह मौरिफ़ कौल शारे और दलील हुज्जत किसे कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप आज का सबक समझेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इन मिसालों के अंदर गौर करके समझने की कोशिश करें कि इन मिसालों के अंदर कौन सा तकद्दुम पाया जाता है। नंबर 1 बाप को बेटे पर कौन सा तकद्दुम हासिल है। आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तकद्दुम। घरों में हम जो बर्तनों को तरतीब देते हैं कि बाज़ बर्तनों को पहले और बाज़ बर्तनों को हम बाद में रखते हैं, तो ये बर्तनों के अंदर जो बाज़ बर्तनों को दूसरे बाज़ बर्तनों पर तकद्दुम हासिल होता है, तो ये कौन सा तकद्दुम है। इसी तरह इल्लत को मालूल के ऊपर कौन सा तकद्दुम हासिल है, और शर्त मशरूत के ऊपर जो मुकद्दम होती है, तो ये कौन सा तकद्दुम है। और इसी तरह आप नज़र फ़िक्र से क्या मुराद है
اور مجہولات تصوریہ اور تصدیقیہ کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔